بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ آج کے جرگے میں بات ہوگی مسلم لیگ کی سیاست پہ اور ساتھ ملک کی سیاست پہ بھی، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ پنجاب کے صدر جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے کیوں ہارے آپ؟ دیکھیں، الیکشن جب آپ لڑتے ہیں تو اس میں پھر ہار جیت دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے کوئی 9 الیکشن لڑے ہیں تو 2 ہارے ہیں، 7 جیتے ہیں۔ تو اس میں ہارنے کی اور جیتنے کی وجوہات تو خیر مختلف ہوتی ہیں، لوکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہوتی ہیں۔ تو اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس میں جو نیشنل یا قومی سطح پہ جو وجوہات تھیں ان کا زیادہ عمل دخل تھا، ورنہ میں 1,06,000 ووٹ لے کے 5 سال ایم این اے رہا ہوں۔ اس مرتبہ 1,13,000 ووٹ لیے ہیں، لیکن مخالف جو ہے وہ 15-16,000 ووٹ زیادہ پڑے ہیں۔ تو کوئی ہاتھ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے یا کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جینوئنلی؟ نہیں، دیکھیں، میں اپنے حلقے کی حد تک پورے یقین کے ساتھ اور فیصل آباد کی حد تک کافی اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہاتھ واد والی کہانی ہے نا، یہ سب سازشی تھیوریز ہیں۔ ہم لوگ ہر معاملے میں اس قسم کی تھیوریز کو نکالنے میں جو ہے وہ ہمارا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ہم ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی سازشی تھیوری نکال لیتے ہیں۔ بالکل، لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ لوگ نکلے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ دیے ہیں۔ مخالف میں اگر کوئی 10, 15, 20 ہزار ووٹ زیادہ پڑ گیا ہے تو اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے جن لوگوں نے دوسری طرف ووٹ دیا ان کی رائے کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک دوسری طرف رائے جو ہے اس کی جہاں پہ جس حلقے میں اکثریت تھی تو وہاں سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یعنی آپ کے فارم 45 اور 47 میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جی بالکل، ہم نہ تو کسی کو فرق کرنے دیتے اور نہ کوئی فرق ہے۔ ویسے مجموعی طور پر جو رزلٹ آیا ہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے شاکنگ تھا، خلاف توقع تھا؟ نہیں، شاکنگ تو میں بالکل نہیں کہوں گا۔ جب آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو دونوں پہلو سامنے ہوتے ہیں کہ ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری ذاتی رائے ہے، یا مسلم لیگ نون میں لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جس کرائسس میں ملک ہے، اس کرائسس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این پہ بھروسہ کیا جاتا اور اسے سمپل میجورٹی دی جاتی، اس حکومت کو میاں نواز شریف جو ہے وہ لیڈ کرتے، تو اگلے 2 سال میں یقین تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس دلدل سے جو ہے وہ نکل جاتا۔ اب جب ایسا نہیں ہو سکا، میری رائے میں یہ عوامی فیصلہ جو ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ عوام کے فیصلے کو میں غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں مزید جو ہے وہ دلدل کی طرف یا مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ جس طرح سے اپنے سیاسی نقصان کی کاسٹ پہ، اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لاس کی کاسٹ پہ ملک کو سنبھالنے اور ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ لی تھی 16 ماہ کی، دوبارہ سے ایک چانس جو ہے وہ لینے جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جو گورنمنٹ فارم کرنے جا رہی ہے۔ اب یہ چانس ہے، یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور یہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح سمپل میجارٹی آ جاتی تو پھر بڑے میاں صاحب نے قیادت سنبھالنی تھی، اور جب وہ نہیں آئی تو یہ تو میاں صاحب کے بڑے لیڈر ہونے کی شان کے منافی عمل نہیں ہے۔ میاں نواز شریف پاکستان کا صرف پی ایم ایل این کا نہیں، پاکستان کا بہت بڑا لیڈر ہے۔ اس کے بڑا لیڈر، بلکہ بڑے لیڈر سے وہ بڑا انسان ہے۔ لیڈر ہونا اور چیز ہے، انسان ہونا۔ وہ لیڈر بھی بڑا ہے لیکن لیڈر بڑے سے زیادہ بڑا انسان ہے وہ۔
اس کی یعنی اس صورتحال میں جس طرح سے وہ ملک کو اس مشکل سے اس دلدل سے نکالنے کی جو ان کی یعنی ترجیحات تھیں یا ان کا جو مینیفیسٹو تھا، تو اس کے اوپر ان کا یہ خیال بھی تھا، اور اس کے لیے انہوں نے متعدد بار اپنی پبلک میٹنگز میں بھی اس بات کا اظہار کیا، لوگوں سے بھی انہوں نے اپیل کی۔ تو ان کا وہ یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ موقع دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ جب بھی حکومت میں آئے ہیں تو بڑی کمفرٹیبل جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے جو کولیشن پارٹنرز کی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ اس کے تقاضے جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا لیڈر ہونے سے نہیں ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ ہم نے 16 ماہ پہلے بھگتے ہیں، تو ان تقاضوں کے پیش نظر انہوں نے یہ سمجھا، اور پارٹی نے بھی اس بات کی تائید کی کہ میاں شہباز شریف صاحب جو وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔ نہیں، آپ کا نعرہ بھی تھا نا، پاکستان کو نواز دو، آپ لوگوں نے ڈکلیئر بھی کیا تھا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اب مشکل صورتحال آئی تو میاں نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے، تو کیا شہباز شریف صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ سن لیں نہیں، ہم نے جو ہے وہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے ایک چانس، یہ جو ہے نا وہ ملک کی خاطر، قوم کی خاطر کہ ملک اس دلدل سے نکلے، ہم نے ایک چانس جو ہے وہ اپنی کاسٹ کے اوپر یا قربانی کی آپ نے بات کیا، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خود کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے یہ کوشش کی ہے، کیونکہ اور بھی کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے۔ لیکن جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، تو دیکھیں انہوں نے یہ اپیل کس سے کی؟ عوام سے کی، تو انہوں نے عوام کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اچھا، عوام نے تو فیصلہ دے دیا، لیکن ابھی آپ نے خود فرمایا کہ یہ صورتحال ملک کو مزید دلدل میں گرا سکتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ وہ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتی؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا، جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے جو میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر اس وقت اعتماد کا اظہار کیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے سے، اس میں وہ کتنے مخلص ہیں۔ اگر تو وہ مخلص ہوئے تو میاں شہباز شریف میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ملک کو جو ہے وہ نکال سکتا ہے اس دلدل سے۔ لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ خلوص نیت سے جو ہے وہ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ملک کو کون سے مسائل درکار ہیں، وہ ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو مضبوط کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتیں ہیں، وہ بھی تو ایک قوتیں ہیں نا، وہ لگی ہوئی ہیں نا اس کام میں کہ ہم نے کس طرح سے امن و امان کی صورتحال کو پیدا کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنا ہے، ان کی کیا کارکردگی رہتی ہے، وہ کس طرح سے ملک کو چلنے دیتے ہیں یا نہیں چلنے دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ہی فیصلہ کریں گی کہ یہ چانس جو ہے یہ اپنا سکور ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم آئینی عہدے لیں گے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، تو یہ بذات خود اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کا پوری طرح کوآپریٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ جب یہ بات ان سے ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پوری طرح سے کوآپریٹ کریں گے، لیکن اب جب پریکٹیکل ہوگا تو ساری چیز سمجھ آ جائے گی۔ نہیں، انہوں نے وعدہ دلایا ہے، کوئی تحریری معاہدہ بھی ہوا ہے دونوں کے مابین؟ نہیں، تحریری معاہدہ تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مختلف میٹنگز میں یہ مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، لیکن وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نتائج کیوں توقع کے مطابق نہیں آئے؟ یہ نتائج جو توقع کے مطابق نہیں آئے، ایک تو ہماری یہ کوشش بھی تھی اور ہم یہ سمجھتے بھی تھے کہ یہ جو مہنگائی ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ مہنگائی کا عمل دخل ہے، اور یہ مہنگائی بھی ایسی ہے کہ یہ لوگوں کو بھولتی نہیں ہے۔ بجلی کا بل ہر مہینے آ جاتا ہے، گیس کا بل ہر مہینے آ جاتا ہے۔ روز صبح کو جب عام آدمی، غریب آدمی موٹر سائیکل لے کے 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے تو اس کا مہنگائی سے سامنا ہوتا ہے۔
یہ ایسی مہنگائی ہے کہ یہ آدمی کو نہ بھولتی ہے، روزانہ تکلیف دیتی ہے۔ تو ہم نے کوشش تو کی کہ ہم یہ لوگوں کو باور کروا سکیں کہ اس کو لانے میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ پیچھے سے ایسی پالیسیز چلیں جو 3.25 سال تک جاری رہیں، اور اس کا جو ہے وہ یہ فال آؤٹ ہے سارا۔ لیکن اس میں کچھ حد تک لوگ سمجھے بھی، لیکن ایک اکثریت جو ہے وہ انہیں اس بات کو فالو نہیں کیا۔ اور دوسرا اس میں جو ہے وہ وکٹم کارڈ جو ہے وہ ہمیشہ بکتا ہے، چلتا ہے۔ ہم بھی جب وکٹمائز ہوتے رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتے رہے ہیں، یا لوگوں کی نظر میں ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمدردی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ جو وکٹم کارڈ تھا عمران خان کا، وہ بھی چلا، لیکن شاید اتنا نہ چل سکتا اگر وہ آخری ہفتے میں جو ہے نا وہ چارج نہ ہوتا۔ وہ آخری ہفتے میں جو چارج ہوا نا، تو اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایفیکٹ ہوا۔ لیکن ابھی تو پھر آپ کی حکومت کو وہی کام کرنے پڑیں گے، بجلی کے بل بڑھانے پڑیں گے اور گیس کے بل بڑھانے پڑیں گے، ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسلم لیگ کا مزید بھی صفایا ہو جائے گا اس سے؟ دیکھیں، اگر لوگوں کو ہم یہ بات باور نہ کروا سکے، یہ نہ سمجھا سکے کہ یہ کرنے ضروری ہیں ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جو کہ حقیقت ہے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ مشکل فیصلے کریں گے تو یہ ملک جو ہے یہ بچے گا، ورنہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کسی مشکل میں چلا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ حقیقت تھی، لیکن الیکشن میں ہم یہ نہیں سمجھا سکے۔ اب بھی اس حقیقت کو لوگوں کو باور کروانا کہ یہ اس کے بغیر ملک آگے نہیں نکل سکتا، ملک دلدل سے باہر نہیں آ سکتا، اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک اپ ہل ٹاسک ہے۔ اب اس کو اگر پورا نہیں کر سکیں گے تو پھر صفایا ہوگا۔ جس کا عوام پہ بھی بوجھ نہ آئے اور IMF وغیرہ کے شرائط بھی پورے ہو سکے، وہ یہ کہ گورنمنٹ مافیاز پہ، پراپرٹی پہ، باقی چیزوں پہ ٹیکس لگا دے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرے، اور اس کے نتیجے میں عام آدمی بھی متاثر نہ ہو اور باقی شرائط بھی پوری ہوں عالمی اداروں کو۔ تو وہ آپشن اس کی طرف کیوں نہیں آتی آپ کی حکومت؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی طرف آیا جائے گا، اس کی طرف گورنمنٹ بالکل آئے گی، لیکن دونوں طرف ہی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی قیمتیں بالکل نہ بڑھیں تو یہ بھی شاید ممکن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو بڑھیں گی، لیکن ان کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، تو یہ سیکٹرز جو ہے، ان سیکٹرز کے اوپر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو دھیان دینا ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے یا کہ کوئی اور ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو پرائم منسٹر کریں گے، ان کی ڈسکریشن ہے، لیکن انہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی پراپیگنڈے لوگ چلا دیتے ہیں، وہ انتہائی دیانتدار، مخلص اور محنتی انسان ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کسی معاملے میں جو ہے وہ یعنی غلطی، کوتاہی ہو سکتی ہے، سب انسان ہے، لیکن ان کی نیت میں کہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، ملک کے لیے اچھا کریں، ملک کو اس بحران سے نکالیں، اس میں کبھی بھی کوئی جو ہے شبہ لیکن ان کا نہیں جو رہا۔ طریقہ کار ہے کام کا، اس کے نتیجے میں عالمی ادارے اور IMF وغیرہ دوبارہ ناراض نہیں ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، طریقہ کار کبھی بھی کسی بھی وزیر خزانہ کا کوئی ذاتی نہیں ہوتا۔ ڈار صاحب نے بھی جو پالیسیز اپنائی یا جو فیصلے کیے وہ کیبنٹ کے ڈیسیجن تھے، کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے، سارے بیٹھ کے وہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، پرائم منسٹر کی اپروول ہوتی ہے۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ کسی ایک کے ذمہ پڑ گیا، لیکن کیبنٹ ڈیسیجن ایسے تو نہیں ہوتے کہ وزیر خزانہ کو اپنے طور پہ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں، فیصلے تو اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں۔ کا اپنے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ مرکز میں آئیں گے یا دیکھیں، میرا اپنے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان ہاؤس ہیں، جو لوگ منتخب ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے، اور اس بات سے میں نے پارٹی کو بھی آگاہ کیا ہے۔ باقی کیونکہ مشکل وقت ہے تو اس میں پارٹی اگر کسی جگہ پہ یہ سمجھے کہ مجھے وہاں پہ پارٹی کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔
پارٹی جو حکم کرے گی اس کے مطابق انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اچھا، بیچ میں تو یہ جو چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے احتجاج کا اور دھرنوں کا اور اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کا، تو آپ کے بغیر اس سے نمٹا جا سکے گا؟ بالکل نپٹا جا سکے گا، میرے بغیر بھی نپٹا جا سکے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں جن لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوگی تو انہیں میری اسسٹنس، میری فیسیلیٹیشن بھی بالکل جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بہت انتظامی طور پہ بھی اور ادروائز بھی بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این میں بھی ہیں، اس وقت اسمبلی میں بھی موجود ہیں، تو وہ لوگ یہ کردار جو ہے، یہ چیزیں جو ہے بڑی آسانی سے مینیج اچھا، اگر کر سکتے خیبر ہیں۔ پختونخوا کی حکومت پچھلی حکومت کی طرح خود اسلام آباد پر ویلقار میں حصہ دار بن جائے تو اس صورت میں گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میری یہ اسیسمنٹ ہے، میں کوئی فور کاسٹ نہیں کر رہا، نہ کوئی غیب کا علم ہے کسی کو۔ ان لوگوں کو جو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو جو سپورٹ ملی ہے، یہ انتہائی احمق لوگ ہیں، اور فتنہ جو ہے، فساد جو ہے، ایجیٹیشن جو ہے، وہ ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ یہ کوئی بھلے کا کام کر ہی نہیں سکتے، وہ ان کو سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ غلطیاں کریں گے، اور ان کی غلطیاں جو ہیں وہ حکومت کو وہ مواقع فراہم کریں گی کہ ان کا جو ہے نا بڑا مناسب اور بہتر علاج کیا جائے۔ سب سے بڑی غلطی تو انہوں نے 9 مئی کی تھی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کے مصائب سے اب ان کو چھٹکارا مل گیا؟ وہ ان 9 مئی کے مصائب سے، یا اس کی جو پروسیکیوشن ہے، اس سے ان کو چھٹکارا کسی قیمت پہ نہیں مل سکتا۔ وہ کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ پروسیکیوٹ ہوں گے، وہ عدالتوں میں جائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بری ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ سزا ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پروسیس جو ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف جو ہے وہ کر دیا جائے۔ لیکن کل جو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور نے پولیس سے کہہ دیا کہ وہ ان کیسز کو واپس لیں، تو اگر حکومت واپس لیں تو پھر علی امین گنڈاپور جو ہے یہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہوگا، اور اس کی جو نامزدگی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ اس ملک میں فتنے، فساد کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے۔ اگر عوام میجورٹی میں اس چیز کو اسیس نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ٹائم کر جائیں گے۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کو چھوڑ کے اب پی ٹی آئی کے ہم رکابی اختیار کر رہے ہیں؟ نہیں، مولانا سے ہماری ایک وفد کی صورت میں میٹنگ ہوئی تھی، تو اس وقت میں تمام پارٹیز کے لوگ موجود تھے، تو اس میں مولانا نے جو باتیں کیں تو اس سے میں یہ تو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مولانا کبھی بھی پی ٹی آئی کے ایجیٹیشن یا پی ٹی آئی کی جو بھی اسٹریٹجی ہو، پالیسی ہو، وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ باقی یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو مولانا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے، مولانا جب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو وہ کے پی کے کی بات کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے وہاں پہ۔ جب پی ٹی آئی کہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں پنجاب میں ہوئی ہے یا کسی اور جگہ پہ ہوئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری یہ اسیسمنٹ تھی کہ مولانا بالکل اپنے اصولی موقع پہ جو ہے وہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے، تو ہم نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو۔ وہ پھر وفد میں جو لوگ شامل تھے، ہم نے ریکویسٹ کی میاں صاحب سے، تو میاں صاحب پھر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پہ بہت ہی اچھے اور مثبت جو ہے وہ پیرائی میں وہاں پہ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد مولانا اور میاں صاحب 1 to 1 بھی علیحدہ بھی کافی دیر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور بڑے پر اعتماد تھے اور بڑے خوش تھے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی رہنمائی یا قیادت جو ہے وہ جس طرح سے ہمیں پہلے میسر تھی، ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں حاصل رہے گی۔ اس حوالے سے آپ کتنے پر اعتماد ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو جوائن کر لیں؟ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی تو وہ ہماری لائن کو یا ہمارے ساتھ ہی رہیں گے،
ان کی قیادت، ان کا ساتھ ہمیں میسر رہے گا۔ حکومت کو جوائن کرنے سے متعلق جو ہے وہ فی الحال میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب، گورنرشپ جو خیبر پختونخوا اور سندھ کا ہے، اب وہ آپ کی پارٹی کے حصے میں آئے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں گورنر کو کنٹینیو کیا جائے گا یا نیا گورنر لگایا جائے گا؟ وہاں پہ ایم کیو ایم کے ساتھ مشاورت ہوگی، اس مشاورت کے نتیجے میں کنٹینیو بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی جگہ پہ کوئی نیا آدمی بھی ٹریسوری صاحب کی جگہ پہ گورنر لگ سکتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی مشاورت اور انہیں اعتماد میں لے کے ہوگا۔ اور خیبر پختونخوا میں اور خیبر پختونخوا میں میری ذاتی رائے ہے، اور کل ہم نے جب میاں صاحب سے بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر مولانا کی یہ خواہش ہو، ابھی مولانا نے یہ اس خواہش کا اظہار نہیں کیا، اگر ان کی خواہش ہو کہ موجودہ گورنر صاحب کنٹینیو کریں تب بھی، اور اگر اگلا کوئی گورنر مقرر ہونا ہے تو اس میں مولانا کی مشاورت جو ہے وہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کو تو لینی چاہیے، لیکن کیونکہ وہاں پہ وہ حصے میں آ گیا ہے ان کے پیپلز پارٹی کے، تو وہ اب مولانا سے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کا بھی مولانا کے ساتھ تعلق تو ٹھیک ہی ہے، تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی۔ اچھا، اس کے کوئی امکانات ہے کہ این پی کو مل جائے؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ حلقوں میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ این پی کو ملا جائے۔ پیپلز پارٹی کا رجحان تو ہے اے این پی کی طرف، تو اس بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو 2-3 نام ڈسکس ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے گورنر کے پی کے لیے، ان میں 1-2 نام کافی مضبوط ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید قرہ ان کے نام پہ نکلے۔ وہ بتانا پسند کریں گے آپ؟ جو کنڈی صاحب ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ کافی مضبوط امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ تو یہ تو پھر خیبر پختونخوا ڈی آئی خان کے حوالے ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ہے، علی امین کا تعلق بھی وہاں سے ہے اور ان کا تعلق بھی ان کا بھی تعلق وہاں سے ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اگر مولانا کا بھی تعلق وہیں سے ہے، ہاں مولانا کا بھی تعلق وہاں سے ہے۔ ڈی آئی خان جو ہے وہ اس حوالے سے تو یعنی صوبے کی لیڈرشپ کے حوالے سے تو کافی رچ ہے۔ ہاں خیر، وہ تو جو حاجی غلام علی ہے وہ پشاور سے بلانگ کرتے ہیں، مولانا کے سمدھی ہیں لیکن بلانگ پشاور سے کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی تعلق تو مولانا سے ہی ہے۔ اچھا، مریم نواز بی بی کا آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا، تو ان کا تو پہلے سے گورننس پہ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، پورے صوبے کی وزارت اعلیٰ ان کے حوالے کرنا یہ مناسب تھا؟ نہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے، اور انہیں گائیڈنس جو ہے وہ میسر ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اور ایکسپیرینس تو اسی طرح سے ہے، ہر کوئی ایکسپیرینس سے تو نہیں آتا، جو لوگ آتے ہیں تو وہ پھر ایکسپیرینس اسی طرح سے جو ہے وہ بنتے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو وائز میری اپنی یہ دلیل اور میری اسیسمنٹ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی مریم نواز صاحبہ بہت بہتر ثابت ہوں گی، ان میں یہ سکل ہے، تو باقی پارٹی ساری ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اباؤٹ 220 پیپلز لوگ ان کے ساتھ ہیں، 220 ایک بڑی کمفرٹیبل جو ہے وہ میجورٹی ان کے پاس ہے، تو ان میں جذبہ ہے، ان میں پیشن ہے کام کرنے کا، اور اس انداز سے انہوں نے کام جو ہے وہ شروع بھی کیا ہے، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ خاندانی پارٹیاں ہیں اور سب عہدے آپس میں بانٹتے ہیں، اب دیکھیں ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں، دوسری طرف مریم بی بی ہے، دوسری طرف حمزہ شہباز ہے، یہ سب لوگ، تو اس کو تقویت نہیں ملتی۔ کیا پورے مسلم لیگ میں
اتنے سینئر لوگ ہوتے ہیں. چلو آپ تو الیکشن ہار گئے تھے, خیر وہاں پنجاب اسمبلی میں بھی بہت سارے تجربہ کار لوگ ہیں, مرکز میں بھی ہیں, تو یہ ان مخالفین کے اعتراض کو آپ جواز فراہم نہیں کرتے کہ سب خاندان میں تقسیم ہو جاتی ہیں؟ نہیں, جو مخالفین ہیں نا وہ صرف یعنی کتابی اعتراضات کرتے ہیں, انالیسز بیٹھ کے کرتے ہیں پروگرامز میں. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو پریکٹیکل پولیٹکس ہے اس کے کیا اسرار و رموز ہیں. دیکھیں, سیاست میں لیڈر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب اس کے اوپر متفق ہوں. میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ خود بہت طاقتور ہیں یا وہ خود بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی ذہین ہے یا وہ بہت زیادہ معاملات کو سمجھتے ہیں. لیڈرشپ کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ پوری پارٹی ان کے اوپر متفق ہے. میں بھی ان کے اوپر متفق ہوں, میرے ساتھ جو اور پارٹی کے سینئر ترین لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ ان کے اوپر متفق ہیں. تو سیاسی طور پہ یہ چیز کہ جس کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو یہ اصل طاقت ہوتی ہے, اور وہی بندہ یا بندی جو ہے وہ پارٹی کو بہتر انداز سے چلا سکتی ہے. ہم میاں نواز شریف کے اوپر پوری پارٹی متفق ہے, اس کے بعد میاں شہباز شریف کے اوپر 100% جو ہے وہ پارٹی متفق ہے, اور اس کے بعد مریم نواز نے لیڈ کیا ہے پارٹی کو, اس نے پارٹی کی خاطر سیکریفائز کیا ہے, اس نے پارٹی کو مشکل ترین وقت میں جو ہے وہ سہارا دیا ہے, پاپولیرٹی دی ہے, ضمنی الیکشنز میں اس نے لیڈ کیا ہے, اور پنجاب میں اس نے بڑا کام کیا ہے, اس کے اوپر سارے متفق ہیں. تو یہ اتفاق جو ہے یہی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اگر میرے اوپر سارے متفق ہو جائیں تو میں بھی جو ہے وہ بن سکتا ہوں. اتفاقی پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سفر ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون میں بھی نا اتفاقی پیدا ہوئی تھی. پہلے چودھری نثار علی خان نکلے, اس مرتبہ شاید خاقان عباسی صاحب سائڈ پہ ہو گئے, سردار مہتاب چلے گئے. ان کے ساتھ اور کون گیا؟ نہیں, تو ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا. تو ان لوگوں کو منانے کی کوئی کوشش کی جائے؟ نہیں, منانے کی بالکل ان کو کوشش اس وقت بھی ہوتی رہی ہے, اب بھی ہوتی رہی. یعنی مثال کے طور پہ کوئی بھی جماعت ہو, اس میں فرسٹ لیڈرشپ کے بعد کم از کم کو 10-15-20 لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ایک یعنی سیکنڈ یا آفٹر فرسٹ کیٹیگری میں ہوتے ہیں. تو اگر یہ دونوں جو صاحبان ہیں, چودھری نثار علی خان صاحب بھی, ہمیں بڑی ان کی عزت ہے, احترام ہے, اور انہوں نے بڑا کام کیا, اور اسی طرح سے خاقان عباسی صاحب بھی بڑے مرنج جو ہے وہ بندے ہیں. تو جب انہوں نے اختلاف کیا تو آپ مجھے بتائیں نا کہ سینئر لیڈرشپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا؟ وہ اکیلے ہی عدم اتفاق کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے. تو یہ اس طرح سے ایک سائڈ پہ ہونا یہ بھی تو کوئی سیاست نہیں ہے نا. نہیں, وہ تو سیاست نہیں ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ ان کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں گے اپنے ساتھ؟ جی بالکل, میں تو اس حق میں ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ بالکل پارٹی میں واپس آئیں اور پارٹی کے لیے جو ہے وہ کام کریں. جہاں تک چودھری نثار علی خان صاحب, اور اگر وہ الگ پارٹی بنانا چاہیں, وہ تو الگ پارٹی بنانے کا سوچ رہے, انہوں نے سوچ ہی رہے تھے. میرا خیال ہے کہ جو 3-4 لوگ تھے جس میں مصطفیٰ نواز صاحب پیش تھے, تب انہوں نے الیکشن لڑا ہے نا, تو اس میں نتیجہ دیکھ لیا ہے. کیا الگ پارٹی بنانے کی گنجائش ہے اس وقت؟ میری ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت بھی کسی نئی پارٹی بنانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. لیکن داندھی کا جو الزام ہے پی ٹی آئی کا, اس میں تو شاید خاقان صاحب بھی ان کے ہم نوا ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ داندھی ہوئی ہے. کہاں پہ ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں پورے پاکستان میں ہوئی ہے, کے پی کے میں بھی ہوئی ہے, اور کے پی میں بھی ہوئی ہے. کے پی کے میں بھی ہوئی ہے. وہاں پہ کس نے کی ہے؟ پی ٹی آئی نے کی ہے. سندھ میں ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے کی ہے. بلوچستان میں ہوئی ہے, ساری پارٹیوں نے مل کے کی ہے. ہمارے اوپر تو صرف الزام پنجاب کا ہے نا, تو باقی تینوں جگہ پہ بھی حساب کر لیں, اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بھی آگے حساب کر لیں. معاملہ یہ کہ یہ تو ہر الیکشن کے بعد ایک الیکشن ہوئے تھے 1970 میں کہ جن کے متعلق اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوئے تھے, اور ان کے بعد ملک جو ہے وہ پھر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اس کے بعد تو 77 لے لیں یا اس کے بعد آپ 2024 تک آ جائیں, ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایک بیانیہ ہوتا ہے.
لیکن اس الزام کی یا اس پراپیگنڈے کی جو ہے وہ چھان بین ہونی چاہیے، ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس کے لیے فورمز موجود ہیں. وہی ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اب بھی کر لیں. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ نہ کریں؟ 2013 میں آپ لوگ اس کے لیے تیار ہے کہ الیکشن میں دانتی کی تحقیقات کے لیے کوئی خود مختار کمیشن بنایا جائے؟ جی بنا دیں، بالکل بنا دیں. بنا دیں. 2013 میں جوڈیشل کمیشن سن لینا، 2013 میں تو ہم کامیاب ہوئے اور ہماری گورنمنٹ تھی، تو ہم نے تو اس وقت بھی کمیشن بنایا تھا، سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں بنایا تھا. تو پھر کیا اس نے جب کہا کہ یہ سارا پراپیگنڈا ہے، یہ 35 پینچر والی کہانی ہے، تو اس کی پھر سزا کسی کو دی گئی، پھر کسی کو پوچھا کسی نے؟ اب حکومت تیار ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے؟ جی بالکل. ہاں چلیں، جب 2018 میں ہوا تھا، 2018 میں جو الزام اب پی ٹی آئی لگا رہی ہے، وہ الزام جو ہے وہی ہم لگا رہے تھے نا. کل ان کے جو اسپیکر کے کینڈیڈیٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میری 225 سیٹیں ہوتی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر جو کچھ ہوا تھا 2018 میں وہ نہ ہوتا تو ہماری اس وقت 225 سیٹیں ہوتی، تو پھر یہ فتنہ کہاں ہوتا اور یہ پارٹی کہاں ہوتی؟ نہیں تو اس مرتبہ اس کا جواب دیا گیا. تو نہیں، جواب دینے کی بات نہیں ہے. اس وقت جو ہوا اس کی بے لاگ انکوائری کے لیے ہم نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا، جلسہ بھی کیا، جلوس بھی کیا، پارلیمنٹ میں بھی بات کی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے وعدہ کیا کہ جی دیکھیں پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ اس بات کی انکوائری کرے، چھوڑیں باقی سارے کمیشنز کو. آج انہی کی بات کے اوپر میں کہتا ہوں کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں. وہ پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ اس الیکشن کی جو ہے وہ تھارو ویریفیکیشن کرے، فارم 45 کی بھی کرے، 47 کی بھی کرے، ایک ایک سیٹ کی کرے، سب کی ملا کے کرے، اور اس کے بعد جو وہ کہے اس کے اوپر عمل ہو جانا چاہیے. ان کے پارلیمانی کمیشن میں تو اپوزیشن کے لوگ نہیں تھے، تو اس نہیں تھے. میں خود اس کا ممبر تھا. اور میں خود اس پارلیمانی کمیشن کا ممبر تھا. انہوں نے اس کی ایک میٹنگ کی، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ میٹنگ ہی نہیں کی. تو اس مرتبہ پھر اگر پارلیمانی کمیشن بنایا جائے تو پھر اس کی کارکردگی، اس کا کوئی ٹائم فریم ان کو دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ٹائم فریم تو خیر اس وقت بھی دیا تھا، پچھلی مرتبہ بھی دیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کیا. تو پھر وائی ناٹ جوڈیشل؟ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہم کریں گے، یہ پارلیمانی کمیشن بنائیں. اور جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن بھی اس سے پہلے 2013 میں بنا تھا. اگر اتفاق رائے سے جوڈیشل کمیشن کوئی بنانا چاہے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ناظرین، رانا سرور صاحب کے ساتھ مزید بھی کئی موضوعات پہ بات ہوگی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر جناب رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، MQM کے ساتھ آپ لوگوں نے جو یہ معاہدہ کر لیا تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، تو آپ کیسے اس معاہدے کو پورا کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے اس معاہدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کا وعدہ کیا ہے. پورا کرنے کا وعدہ وہ آپ تحریر پڑھ لیں. MQM کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہم دونوں مل کے آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن اس معاہدے میں جس کاز کو ریڈریس کیا گیا وہ کاز درست ہے. دیکھیں نا کہ اگر ایک پاپولیشن بنیاد ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ بیکورڈنیس اور تھوڑی بہت چیزیں باقی بھی ہیں، لیکن مین بنیاد پاپولیشن ہے. پاپولیشن کی بنیاد پہ سارا جو ریونیو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے چلا جاتا ہے صوبوں میں. تو پھر جا کے ایک صوبے میں ایک جگہ پہ جا کے اٹک جائے اور ضلعوں کو، ڈویژنز کو یا علاقوں کو جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم نہ ہو، تو یہ زیادتی نہیں ہے یہ. تو اس کے اوپر صوبوں کے اوپر بھی کچھ تھوڑا بہت چیک ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ کا حلقہ جو ہے وہ تو کہاں کا کہاں پہنچ جائے اور جو دور دراز کا حلقہ ہے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ نالی بھی نہ بنے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ڈیمانڈ تو ان کا جائز ہے، لیکن ان کو کیا آپ لوگ حکومت میں بھی شامل کروانا چاہتے ہیں ساتھ، یا کہ پیپلز پارٹی کی طرح رہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ کا حصہ بنے. اچھا، اور مولانا صاحب کے بارے میں بھی یہ خواہش ہے کہ مولانا کے بارے میں بالکل ہماری خواہش موجود ہے،
اور مولانا نے جو گلہ کیا وہ بھی یہی تھا کہ جی اب آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی شورا میں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھیں مذاکرات کولیشن پارٹنرز کے ایم کیو ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس وقت ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور یہ بات درست ہے. آپ کے ایک اور پرانے دوست محمود خان اچکزئی صاحب، وہ سنی اتحاد کونسل کے کینڈیڈیٹ بن گئے صدارت کے لیے، اس پہ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ برحال دیکھیں جی، محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اپنے خیالات، اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے بندے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ برہمن کو کعبہ میں گاڑو، گرچہ وہ جو ہے وہ بت خانے میں رہا ہو. تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جن نظریات کی پاسداری کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے نظریے اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ بلند رکھا ہے. میں اس لیے ان کی اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی قدر کرتا ہوں. لیکن اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت وہ ان لوگوں کے کینڈیڈیٹ بنے ہیں جو لوگ 2018 میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تضحیک امیز گفتگو جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے متعلق کرتے، کیونکہ ان کے اس نظریے اور اس سوچ کے وہ اس وقت مخالف تھے. آج ان کی سوچ اور نظریہ ان کو سوٹ وہ تو آپ اور پیپلز پارٹی والے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کرتے رہے، لیکن ابھی پھر اکٹھے بیٹھ نہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی وہ رویہ، ہماری لیڈرشپ نے خاص طور پہ کبھی بھی وہ رویہ نہیں اپنایا جو عمران خان اپناتا رہا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ جب وہ حکومت میں تھے تو وہ جس طرح سے اپنی پارلیمانی پارٹی کو مینیج کرتے تھے، کبھی کسی اور پارٹی نے اس طرح سے اپنی پارٹی یہ کو آئی ایم مینیج ایف نہیں کو کیا. جو پی ٹی آئی نے لیٹر لکھا ہے اس پہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں، اور کیا حکومت اس کی بنیاد پہ کوئی کارروائی کا ارادہ یہ رکھتی ہے؟ ملک کے بنیادی مفادات کے اوپر ایک وار ہے، اور یہ غداری کے اگر زمرے میں نہیں بھی آتا تو یہ اس سے کم بھی نہیں ہے. پاکستان کے معاشی مفادات کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا، اور اس نیت کے ساتھ، بلکہ یہ نیت رکھنا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کرے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ بیٹھ جائے، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی جب ہو نہیں سکتی. تو حکومت کوئی کارروائی کرے گی اس بنیاد پہ؟ دیکھیں، اس میں کارروائی جو ہے وہ اس معاملے کو فردر ایگریویٹ کرے گی، اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ تو شاید ہو نہ ہو، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ اچھلے گا، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ ہے یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کوئی نقصان پہنچے گا. پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اثر کو جو ہے وہ کم کرے اور کوشش کرے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھے. اچھا، آپ کے نزدیک اس نئے سیٹ اپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی ہی ہے. سب سے بڑا چیلنج تو ہے وہ اس وقت، بلکہ اس وقت کیا، اس سے پہلے بھی جب ہم نے 2 سال پہلے جب حکومت سنبھالی تھی اس وقت بھی یہی چیلنج تھا، اور یہ چیلنج حل نہیں ہو سکا، اور آج بھی جو ہے وہ یہی چیلنج ہے. جبکہ یہ مئی 2018 میں یا 2017-18 میں جب ہمارے خلاف پی ایم ایل این کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی اور ہمیں جو ہے وہ الیکشن وہ ہروایا گیا، اس وقت یہ چیلنج نہیں تھا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے اور معاشی طور پہ جو ہے وہ جو سرخرو ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا، ٹریک پہ تھا. لیکن اس کے بعد کے پھر آپ دیکھ لیں کہ معاملات کہ اس کے بعد پھر جو 3.25 سال حالت رہی ہے، اس کے بعد ہمارے 2 سال بھی وہی حالت رہی ہے، آج بھی پاکستان وہیں کھڑا ہے. پیپلز پارٹی کو خوش رکھنا اس سے بڑا چیلنج نہیں ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کو خوش رکھنا اگر یہ چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہم نے میٹ کرنا ہے تو پھر تو یہ میٹ ہو چکا. پیپلز پارٹی کو خود اس بات کا احساس ہے، ہونا چاہیے، اور یہ کنٹینیو کرنا چاہیے کہ ان کا تعاون جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ فار پی ایم ایل این گورنمنٹ،
بلکہ پاکستان کے لیے ان کا جو ہے وہ متفق رہنا اور پر اعتماد رہنا اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تو نہیں بنے، لیکن کیا وہ میدان میں موجود رہے کہ کچھ افواہیں ہیں کہ جی وہ دوبارہ لندن جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سن آف سائل ہے، وہ یہیں پہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ وہ پارٹی خیر پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر پارٹی کا اعتماد ہے، وہ پارٹی کو بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہتر انداز سے چلائیں گے، اور جو دوسری دونوں گورنمنٹس ہیں پنجاب بھی اور مرکز میں بھی، وہ ان کے تجربے سے، ان کی رہنمائی سے، ان کی قیادت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو وہ ادھر ہی رہیں گے، پاکستان میں جی ہی رہیں گے۔ بالکل 100%۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔